ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے ورلڈ واٹر ڈے. پانی بہت ضروری ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے. باتیں کروا لیں آپ, جتنی مجھ سے کروا سکتے ہیں آپ, لیکن جہاں میں نے نلکا کھولا تھا میں بھول جاتا ہوں کہ بس ختم, اب یہ سارا پانی میں نے ہی یوز کر لینا ہے. اللہ کے واسطے خیال رکھیں. دیکھیں باتیں کی جاتی ہیں, جانکاری دی جاتی ہے, ہم خود بھی خیال رکھیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے تئیں خود خیال رکھیں, بعد میں دوسروں کی باتیں کریں. حکومت کی تو ہم باتیں ایسے کرتے ہیں مطلب وہ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے ان کے کئی کام ہیں. ہم کب آخر جاگیں گے, کب ہم پھر سے ایک بار 1947 والی قوم بن کے ابھریں گے. ریئلی بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے ہماری قوم میں. بس اتنا رہ گیا کہ ہم ایک ہو جائیں. صرف ملک پاکستان. بس سر میں اپنی بات کمپلیٹ سر وہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایریا کی, آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اگر چاہیں ایک ہی ملک ایک ہی شہر میں رہنے والے دو الگ علاقوں میں رہتے ہیں, وہی ان کے ریسورسز ہیں, تھوڑا بہت فرق, لیکن ایک انسان کی جو نالج ہوتی ہے, ایک جو انسان کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنا کچرا باہر نہ پھینکیں, آپ کے گھروں سے پانی نہ نکل کے جائے, تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ماحول ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا, جیسے ہی کہ دھواں کم ہو گیا, گاڑیاں کم ہو گئیں, اور وہاں پہ جو یہ منی بس اور یہ جو بھی چلتی ہیں وہاں پہ باقاعدہ چالان ہوتا ہے کہ دھوئیں والی گاڑیاں باہر نہیں نکل سکتی. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہی سب کو حصہ بڑھ رہا ہے جو گلوبل وارمنگ کا ہے. تو اس ڈے کا مقصد بھی یہی ہے, اور ان علاقوں میں تو ضرور اویئرنیس دینی ضروری ہے. جن ایریاز میں نہیں ہے پولوشن ان کو تو ضرورت نہیں ہے, ان کے وہ لوگ واٹر ڈے پھر بھی منا رہے ہیں, منانا تو ہمیں ہی چاہیے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت اچھی بات کی انہوں نے, واہ. یعنی جہاں پرابلم نہیں ہے وہ پرابلم کے سولوشن کے لیے بات کر رہے ہیں, اور جہاں پرابلمز ہیں وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے خاموش رہے یار, ہمیں سب پتہ ہے. ایسا ہی ہے نا کچھ؟ بالکل. ہاں, اب میں جاؤں ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی چلیے. ہاں, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. سر کیا عالم ہے سر, مینجمنٹ کی بات ہے. کس کی؟ جہاں مینجمنٹ کی بات ہے, جہاں یہ ڈاکٹر شبانہ ذکر کر رہی ہیں بس صفائی ستھرائی کا ہے, وہاں باقاعدہ ان کی کچرا اٹھانے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں. پانی اگر کہیں کھڑا ہوا ہے تو اس کی صفائی کے لیے فوراً صفائی کے لیے آپ کے چالان ہو جاتا ہے. سر چالان ہو جاتا ہے سر, بالکل. اور اگر آپ دیکھیں, لیکن ایک بات آپ کاٹی ہوں, وہاں گاڑیاں ہر جگہ نہیں آتی, لیکن جیسے اب ہم لوگ کا بھی کچرا اگر نہیں ہوتا تو ڈمپ کرنے, ہم وہاں سے کچرا اکٹھے کرتے ہیں, اس جگہ جا کے پھینکتے ہیں جہاں ڈمپ کرنے کی جگہ. لیکن اگر وہاں کوئی جلاتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے, اسے منع کر دیا جاتا ہے, اور ایک آدھ دفعہ وارننگ دینے کے بعد. ایون کہ اس ایریا کے لوگ اتنے اویئر ہیں کہ وہ ایریا کے لوگ بھی اس کو ظاہر نہیں کرنے دیتے. مچھر کے دنوں میں باقاعدہ سپرے ہوتی ہے, تو یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے. ہمارا جو واٹر اینڈ سیوریج کا نظام ہے وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اپریشیٹ کریں گے حنی محمد صاحب کہ وہ ینگ ہمارے جو میئر ہیں, اور ان کو انیشیٹو وہ لیتے بھی ہیں, لینا بھی چاہیے. روڈز کی طرف بھی دھیان ہے, لیکن یہ جو کچرا ہے اس کی طرف اگر دھیان ہوگا تو پانی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ایک کیس سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی, آواز اٹھائی ہے, جو پنجاب سائیڈ پہ کوئی کنال جو ہیں 5-6 کنال جو ہیں وہ نکالی انہوں نے دریاؤں سے, تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پانی جو ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے. تو اس پہ بھی ایک آج ایک صاحب ہیں کوئی سندھ سے, تو انہوں نے اس پہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں پانی کی کمی ہو جائے. تو یہ تو الگ بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کراچی میں تو ہمیشہ سے پانی کی کمی رہی ہے. ہم لوگ میٹھے پانی کو ہمیشہ ہی ترستے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم اکثر اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ میٹھے پانی کو سٹور کرتے ہیں, میٹھے پانی کو سٹور کرنے کے بعد ان کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے جو مچھر ہیں خاص کر ڈینگی کے وہ افزائش کرتے ہیں. ملیریا کے مچھر اگر پانی کہیں باہر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں افزائش کرتے ہیں, انڈے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کے ہم مطلب بیمار کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پانی ہے تو بھی مسئلہ ہے, پانی نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہے, بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں دراصل واقعی بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں بحیثیت ایک قوم کے, جو کہ اللہ کرے ہم بن جائیں, ہم میں بہت سے پرابلمز ہیں. ہم اگر ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں نا تو وہ مطلب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صاف ہو گئے, نہیں ہوتے ہیں. روڈیں ہم گندی کر رہے ہیں, جہاں سے گزرنا اس کو گند پھیلا رہے ہیں. اب آپ بڑے بڑے بینگلورز کے باہر دیکھیں گے پانی جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر دھو رہے ہوتے ہیں. آپ کریں ایسا کام کہ مطلب گند باہر تو نہ پھیلائیں, اپنے گھر کو صاف کر کے پورے ملک کو گندا کر رہے ہیں ہم لوگ. اس میں کسی ایک کا نہیں ہے, اس میں حکومت کہاں کرے گی کام. دیکھیں
حکومتیں کرتی ہیں، لیکن حکومتیں جب کامیاب ہوتی ہیں جب عوام ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے. پتہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ہم ساری باتیں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم سے ایک ہی بات ہوتی ہے، ہماری حکومت ہماری حکومت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں نا، مطلب پبلکلی، مطلب انڈیویجولی یو کین سے انڈیویجولی تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. اسے تو چاہیے پکا پکا ہے سب کچھ. رمضان میں تو مل جاتا ہے لیکن ادر دن رمضان نہیں ملتا. تو میں ذرا ان کی طرف جاؤں، پکانے کی بات آ گئی ہے. اچھا، پانی کا جو ایشو چل رہا ہے، ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہمارے یہاں رمضان میں چونکہ الحمدللہ پینے پلانے کا معاملہ کم ہو جاتا ہے، پانی کی بات کر رہا ہوں سر میں، تو پانی پینے کا معاملہ کم ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے بچت ہو رہی ہے رمضان میں پانی پہ کچھ تھوڑی سی؟ اس سے افطاری کے وقت تو سر وہ جو کثر ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پوری کر لیتے ہیں. 8-10 گلاس جو ہے شربت کے پیے جاتے ہیں، جو پھر آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی. اور جی میں آپ نے یہ جو ہے یہ بات ایک مذائقہ خیز لگی مجھے، مطلب اتنے سے اسے پانی کی بچت، وہی والی بات ہے، شہر میں اتنا پی لیتے ہیں، اتنے سے پانی پینے، ایکچوئل پانی اس طرح کم نہیں ہو رہا. پانی جو مطلب میں نے مذاقاً کہا، میں نے کہا یہ کر سکتے ہیں اور کیا ہم پانی بچا رہے ہیں. پانی جو کم ہو رہا ہے وہ ہمارا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جو ہمارے دریا، ہمارے سمندر، یہ سمجھیے کہ ہم پی لیتے ہیں تو پانی کم ہو جاتا ہے. دریا میں سمجھا یہ نہیں. دریا جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں دریائے سندھ ہم اکثر گزرتے ہوئے دیکھا. اب جو ہمارے یہ جو ہمارے ریزروز ہیں نا، یہ انہی کے ذریعے تو پانی آتا ہے ہمارے شہروں میں فلٹر ہو کے، تو یہ خشک ہو رہے ہیں. جب ان میں پانی نہیں ہوگا، اور دوسرا پھر ان میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارشوں کے ذریعے. بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم لوگ درخت نہیں لگاتے، درخت کاٹ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہر آدمی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں اور ان میں جہاں بھی درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. روڈز پہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، بلکہ میں یہ دیکھوں گی لاہور کی سائڈ پہ اگر ہم گئے تھے جب پاکستان ٹور پہ، بہت اچھی گرینری روڈز پہ، اتنے خوبصورت روڈ کہ درختوں نے پورا روڈز کو کور کیا ہوا تھا. تو مطلب اسلام آباد میں بھی میں نے دیکھا اسی طرح سے تھا. لیکن پتہ نہیں کراچی میں کیا ہے، لوگوں کو درخت تو آپ لگا سکتے ہیں نا، درخت لگانے میں کیا ہے، روڈز پہ آپ درخت لگائیں اس کا خیال کریں. نہیں، لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ تھوڑا سا حکومت کا انوالومنٹ ہونا چاہیے. کہ مطلب آپ ایک چیز بنا لیں، ایک پلان بنا لیں، ایک رول بنا لیں کہ درخت کوئی بھی نہیں کاٹے گا. اگر بلڈنگ کہیں بند بھی رہی ہے تو اس کو دیکھیں آپ کی کیا بچت ہو سکتی ہے اس درخت کی. ہمارے یہاں تو ایک چھوٹا سا گراؤنڈ پلس 2 کا بھی کوئی 150-200 گز کا کوئی پلاٹ ہوتا ہے، وہاں بھی کوئی بیچ میں آیا تو اس کو. کراچی میں دراصل بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کراچی ایک بہت بڑا ملک بن جائے گا. جو حالات جا لیکن رہے ہیں. بتائیں آپ اور ہم جو ہیں وہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، جو عوام ہے، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں. گورنمنٹ کا لیول تو بہت اوپر ہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، ہم دیکھیں گورنمنٹ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم تو مطلب یہ کہ پروگرام تو کرنے ہیں نا آگے میں، تو مطلب یہ ہم گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. مطلب پلیز آپ ایزی رہیں، مطلب ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو کرتا دھرتا ہے نا، اگر وہ تھوڑی سی آنکھ کھول لیں، ویسے تو خیر بہرحال ان کے بندے نو پرابلم، لیکن تھوڑا سا خیال رکھیں نا. سر ایک چیز مجھے یاد آئی ہے کہ جب ہم سکول میں ہوا کرتے تھے تو وہاں باقاعدہ شجرکاری مہم بھی چلا کرتی تھی، اور بچوں کو اویئرنیس دی جاتی تھی. پھر ان کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے پودے دیے جاتے تھے، اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے، پھر وہ کہیں لگاتے تھے، پھر اس کی آبیاری کرتے تھے، پانی دیتے تھے، پھر سارا سال اس کو دیکھتے تھے، پھر ایک تناور درخت بنتا تھا. مجھے بھی یاد ہے جب میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے سکول میں تو میرے ہاتھوں سے ایک پودا لگایا تھا. تو میں اکثر جاتا ہوں پاک پتن شریف میں، اور فاضل کا اسلامیہ ہائی اسکول جو میرے جو محبت کرنے والے جن کا گروپ بنا ہوا ہے تو اکثر وہ ذکر کرتے ہیں. تو وہ ابھی تک بہت بڑا وہ درخت بن چکا ہے. تو میرے ہاتھوں سے لگا ہوا بچپن کا لگا ہوا درخت ابھی تک، کیونکہ اس وقت مہم چلتی تھی، اس وقت ٹیچرز بھی بہت انوالو ہوتے تھے، بچوں کو اویئرنیس دیتے تھے اور اس ساتھ جڑ جاتے تھے. اور آج کل آپ دیکھیں سکولز میں کہاں دیے جاتے ہیں بچوں کو، نہ پودے دیے جاتے ہیں، نہ بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. اور اگر وہ لے بھی آتے تو گھر میں تو کسی گملے میں سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں گراؤنڈز بھی نہیں ہیں. اگر بچوں کو ایون کہ آپ کے گھر کے باہر بھی اگر تھوڑی بہت جگہ ہے تو وہاں بچوں سے کہیں کہ یہاں پودا لگائیں. ماں باپ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ خود ہی اگر اویئر نہیں ہوں گے یا کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر تو انوائرمنٹ ایسا ہی ہوگا. بچے بھی کیا سیکھیں گے؟ بچے وہی سیکھیں گے جو آپ سکھائیں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہم جو کر رہے ہیں نا، بیسیکلی یہ پانی سے ہی ریلیٹڈ ہیں، بلیو اٹ اور ناٹ. اگر یہ ہریالی ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بارشیں ہوں گی، اور بارشیں ہوں گی تو بے شک پانی آئے گا. اور ایک بات جو ابھی مجھے یاد آئی باتوں میں، کچھ ایریاز پہ ورکنگ ہو رہی ہے
ریئلی. اب جو کہ ہمارا آنا جانا یہاں ہوتا ہے سندھی مسلم کی طرف بلاک 6B CHS, تو یہاں کچھ ایریا بالکل ایسے ہی ڈمپ پڑے ہوئے تھے جن کو ابھی انہوں نے کام کرنے والے ہیں, جو مطلب ماشاءاللہ ہمارے منسٹر ہیں جو نیچرلی شجرکاری بھی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا, تو ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اچھا ایک انیشیٹو لے رہے ہیں, ان علاقوں کو باقاعدہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, کلین کر رہے ہیں, وہاں پہ شجرکاری کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی علامت ہے. اس میں ہم سب کو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. ہم تنقید تو کر دیتے ہیں, کام ہو رہا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس کا فالو اپ بھی رہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ ہے وہ ایک دم سے بڑا اچھا بنا دیا جاتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھیں تو الحمدللہ پوٹینشیل بہت ہے. کراچی تو الحمدللہ ماں ہے پاکستان کی, تو کیا بات ہے. اگر ہم سب مل کے اگر دیکھیں نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی تعریف ہے, حکومت بھی کر رہی ہے, لوگ بھی کریں گے, نہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اور پنجاب کی جہاں تک آپ نے بات کی, کوئی شک نہیں, وہاں شجرکاری گرینری کے اوپر بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ میں تو آئی تھنک 2018 میں گیا تھا یا 19 میں, ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کراچی بھی ایسا ہو جائے گا. اور ایک چیز آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں سٹی گورنمنٹ اسی لیے ہوتی ہے, جب سے آپ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں نا تو اس میں جو گورنمنٹس آتی ہیں, جو میئرز بنتے ہیں, تو ان کا یہ کام ہوتا ہے. بلدیاتی جو ادارے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کے, اپنے جہاں سے وہ ووٹ لیتے ہیں, اپنے محلے کو, اپنے ارد گرد کے بستیوں کو وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا پسند کرتے ہیں. تو ہمارے جو آپ نے جیسے ذکر کیا یہ پارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہمارے جو میں نے ذکر کیا تھا مصطفیٰ وہاب جو ہمارے میئر ہیں کراچی کے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اختیارات دے دیے جائیں تو نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں کو دیکھے گی. لیکن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز اگر اچھی ہو, ڈنڈا ہو, تو ظاہر ہے کہ کوئی باہر تھوکے گا بھی نہیں. آپ دیکھتے ہیں باہر کنٹریز میں آپ کچرا پھینکنے کی تو دور کی بات ہے, آپ تھوک بھی نہیں سکتے. آپ جہاں زیبرا کراسنگ ہوگی وہیں سے آپ کراس کریں گے, ایسے نہیں کہ بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور ٹریفک کو بلاک کر رہے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہمارے یہاں بہت ویک ہے, جس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھنے میں یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کراچی میں ایک بڑا ایشو ہے کہ مطلب پانی کی لائن جو ہے نا پھٹ گئی. اب کہاں پھٹتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے سر, زمین کے اندر, باہر, اوپر, نیچے, آگے پیچھے. لیکن اس کے بعد ٹینکرز آپ کو بہت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹینکر مافیا, تو یہ مطلب کیا مطلب, وہ ٹینکر مافیا یا جو کرتا دھرتا یا کچھ لوگ ہیں جو بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں, بیسیکلی جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہمارے جو میئر صاحب ہیں وہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو جو نیچے کے لوگ ہیں نا ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو کام کیا ہو رہا ہے ان کی سمجھ ان کو بھی نہیں پہنچتی. نہیں, اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں بات جو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز کی نا, تو جب ہماری ایجنسیز ہیں جو مطلب حکومت ہے, یہ سارے مل کے اگر یہ سوچیں کہ یہ جو مافیا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, تو کنٹرول تو ہو سکتا ہے نا. ایک غریب آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ بیچارہ اپنی بالٹیاں اور اپنے بوتلیں لے لے کے گلی گلی مارا پھرتا ہے. جن دنوں میں پانی کا پائپ پھٹا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اور 6-7 دن یا اس سے شاید زیادہ دن پانی نہیں آیا, تو لوگ بلک رہے تھے, بچوں کو پانی کی ضرورت ہے. اور وہاں پھر یہ ہے کہ پھر آپ کے روڈ بھی بلاک کرتے ہیں, اور اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈاکٹر شبانہ مصروف ہیں, ڈاکٹر شبانہ کی طرف بھی چلا جائے. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, مطلب آئی مین ایک چونکہ آپ ہاؤس وائف بھی تو ہیں نا, مطلب آئی مین ٹھیک ہے ورکنگ لیڈی ہیں, تو پانی کے بارے میں گھروں میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ہماری میڈز جو ہوتی ہیں, تو ان کو بھی آپ دیکھتی رہتی ہوں گی نیچرلی نا, تو آپ کیا کہتی ہیں, مطلب یہ کہ یہ اس پہ نظر ہے آپ کی, یا مطلب آپ بھی؟ جی بالکل ان پہ بھی نظر ہوتی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, اور یہ پانی جو ہے بڑا بے بہا, جو آپ دیکھیں نل کھول دیتی ہیں, نل کھول کے واش روم دھونا ہے, کپڑے دھونا ہے, تو وہ بڑی جو ہے وہ اس سے استعمال کر رہی ہوتی ہیں, جبکہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اس چیزوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کا یہی اویئرنیس دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ پانی اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ آپ کے گھر کا نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے اس پانی کو اپنے ملک کا سمجھ کے جو ہے اپنے ملک کے اثاثوں کو, ایسیٹس کو آپ محفوظ رکھیں. اگر انڈیویجولی ہمارے اندر یہ جذبہ جاگ جائے کہ ہمارا ملک ہمارا ہے, تو میرا خیال ہے یہ کہیں پر بھی یہ پرابلمز نہ ہوں. پھر بالکل ایسا ہی ہے, مطلب بات وہی آتی ہے نا. دیکھیں ہر بار کوشش, آپ دیکھیں اگر کوئی بھی پروگرام دیکھیں ہمارا, بلکہ کسی بھی اس کا چینلز کا دیکھیں, تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے.
کسی ایک ادارے نے, کسی فرد واحد نے ٹھیک نہیں ہونا, ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے. جب تک ہم نہیں ہوں گے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. مسئلہ یہ کہ ہم نہیں ہو رہے, ہم میں والی بات اتنی آ گئی ہے کہ ہم ٹھکانے لگا چکے ہیں اپنے پورے ملک کو بھی میں کے چکر میں. ہم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں. بیسک دیکھیں, کووڈ میں جو ہمارے ملک میں حال رہا اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. وی آر ویری اسٹرانگ, ویری ٹیلنٹڈ. ایک ہوئے, سسٹم بنا, ماشاءاللہ بہت اچھا سنبھلا. دنیا جہاں پاگل تھی لیکن الحمدللہ یہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں کہ اس نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے لوگوں کو ہمیں اتنا نوازا ہے. بس یہ کہ ہم ناشکرے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ٹینکر مافیا ہے بہت بڑا اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو سر جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول کہاں سے کس کو کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوڑ دیں آپ تھوڑا سا مسکرا لیں, اس کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد, کیونکہ اتفاق سے آرڈر آ گیا, معاف کیجیے گا سر, پلیز ود ڈیو رسپیکٹ. تو یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے, رمضان ہے میں کہہ بھی نہیں سکتا, تو اب تو پانی کا میں آپ سے کہہ سکتا کہ ضائع مت کیجیے گا, کیونکہ آپ آرام کر رہے ہوں گے اور ٹی وی بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو پانی کو کم استعمال کریں, احتیاط کریں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑ جائیں. ایک چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے ورلڈ واٹر ڈے کے بارے میں, اور ہمارے ملک کے, نیچرلی ہم تو اپنے ملک سے ہی جڑے ہوئے ہیں, ورلڈ سے تو خیر ہم بعد میں ہی چھوڑتے ہیں, جا کے جڑ جاتے ہیں جب باہر جاتے ہیں, تو ورنہ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں دنیا سے, اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے. تو بس پانی کے اوپر کافی باتیں ہو گئی میرے خیال سے. پانی تو دیکھیں بہرحال ہم سب کو سب پتہ ہے, اب تو یہ جانکاری آ گئی ہے قوم کو. ٹھیک ہے 70-75 سال لگ گئے, لیکن الحمدللہ اب ہم سمجھنے لگیں گے ہو کیا رہا ہے, مطلب ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے. پہلے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی تھی, کو یہاں ہم یہی دیکھتے تھے نا, یہاں دیکھتے کم تھے, یہاں تو کم ہی دیکھتا ہوں ویسے بھی. تو مطلب یہ کہ اب میں نے یہاں بھی دیکھنا شروع کر دیا زیادہ, تو اب ہم دیکھنے شروع کر دیا کیونکہ ہمیں جانکاری آ گئی ہے. تو پانی کے بارے میں جتنی باتیں ہوئیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خیال رکھیں گے اور احتیاط کریں گے. ہاں ضرورت ہے یوز کریں آپ, لیکن جب ضرورت نہیں ہے تو بالکل احتیاط کریں. اور اپنے گھر کو اگر آپ صاف کرتے ہیں پانی سے, تو خدا کے واسطے اس کا ضائع اتنی بے دردی سے نہ کریں کہ روڈ پہ وہ پانی بہے اور وہاں سے جو گاڑیاں گزرے اس سے لوگ ناپاک ہوں. اچھا, ابھی آف دا ریکارڈ آف دا کیمرہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے, کیونکہ دیکھیں مقصد کیا ہے, بہتری ہے وینس چینل کے تھرو. تو میں انہی کی طرف جاؤں گا, انہوں نے ان کی طرف ایک میسج آیا ہے, تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب جی, آج ایک کیس رپورٹ ہوا ہے ایم پاکس, مونکی پاکس, جنا ہاسپٹل میں ہمارے کراچی میں. لیکن یہ ایسی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے, لیکن بیماری اسی طرح ہی ہے جیسے اسمال پاکس یا چکن پاکس تھا, اسی طرح کی یہ مونکی پاکس ہے. اور اس سے بچا کیسے جائے, یہ زیادہ پھیلتا نہیں ہے, مطلب ایک دوسرے سے لگتا تو ضرور ہے, ٹچ کرنے سے لگ جاتا ہے. یہ افریقن منکیز سے پھیلا تھا, اور یہ 1958 میں ایکچولی اس کے کچھ کیسز آئے تھے افریقہ کے نائجیریا کے ملک میں, پھر 1970 میں آئے, پھر اس کے بعد 2022 میں بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے. تقریباً 12 کنٹریز میں اس کا پھیلاؤ ہو گیا. تو ہمارے یہاں بھی پچھلے دنوں میں پچھلے سال جو ہے کچھ کیسز آئے تھے, لیکن اس کے علاوہ کوئی 30 کے قریب ویکسینیشن جو کٹس تھیں وہ دی گئی تھیں. اس کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کو کیسے, اس کے سائن سمٹم کیا ہیں, تو وہ میں ڈاکٹر شبانہ کی طرف ہم چلے جائیں گے, ڈاکٹر شبانہ مزید بتا دیں گی. لیکن یہ یہاں کہنا یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جن دنوں میں کرونا کے دنوں میں آپ نے احتیاطیں کی تھیں, وہی احتیاطیں آپ نے یہاں بھی کرنی ہے. ماسک کا استعمال کرنا ہے, ایک تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا ہے, اور جس کو یہ علامات ہو جائیں پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا آئسولیٹ کر دینا ہے. کوارنٹائن جیسے ہو جاتے تھے اسی طرح 6-8 ہفتے کے لیے, تو علامات کے لیے پھر. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. دیکھیں یہ وقت پہ ایک جانکاری آنا بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا کچھ ہوگا نہیں, لیکن احتیاط کیجیے گا. جو باتیں اب ہم کریں گے ایم پاکس کے بارے میں, منکی پاکس کے بارے میں. باقی جہاں تک بندروں کا سوال ہے تو معاف کیجیے گا, بندر تو بندر ہی ہے نا, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں نا, مطلب بندر ہے نا سر. مطلب دیکھیں
ہمارے ملک میں کتنے بندر ہیں، کیا بندر ہیں، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، اور کون بندر ہے. ڈاکٹر صاحبہ مسکرا رہی ہیں آپ، دیکھیں بندر تو بندر ہی ہے نا. مطلب آپ میرا مطلب ہے آپ بھی اتنا ٹائم ہے آج آپ کے پروگرام میں کہ اب آپ ایم پاکس پہ بات کریں گے. نہیں ایکچولی ایک جو اچھا لگا مجھے اللہ تعالیٰ عافیہ، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب اگر تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے. پانی کے بارے میں تو ہم نے پانی کے بارے میں سب کو سب پتہ ہے. جب آپ کو ٹینکر کے مافیا کے بارے میں پتہ ہے، سمجھو آپ کو پانی کے بارے میں پتہ ہے، بالکل ختم، اینڈ ہے ہمارا. تو اس کو پانی کے بارے میں ہم نے کیا بولنا ہے، یہ سارے سمجھدار ہیں جو دیکھ رہے ہیں، دے آر ویری اسمارٹ. ہماری قوم ویسے بھی. تو ہم نے انہوں نے بات کی، میں نے کہا بالکل آپ پروگرام میں آپ کو کہوں گا تو آپ کہیے گا، تھوڑی سی جانکاری دے دیں تاکہ کیا ہے کہ اچھا ہے نا، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں تو اس کو فوراً وہیں روک لیا جائے. جی بالکل بالکل. اصل میں یہ جو اب اس کی بات کریں ایم پاکس کی، یا اس کو منکی پاکس بھی کہا جاتا ہے، اس کے نام سے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بندروں کے ذریعے جو ہے یہ انیشیلی جو ہے یہ افریقہ کے میں جو ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا. اصل میں وہاں پر یہ زیادہ تر جو پھیلتا ہے وہ آپ کے کلوز کانٹیکٹ سے، اور وہ لوگ جو خاص طور پہ اس کا گوشت کھاتے ہیں. تو وہاں کے ملکوں میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا چوہے کا ہے، گلہری کا ہے، اور اس کا بندر کا، ان کا گوشت کھانے سے جو ہے یہ پھیلتا ہے. تو ظاہر ہے وہاں کے جنگلات میں جو لوگ رہتے ہیں نائجیریا میں، افریقہ میں، وہ لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے تھرو جو ہے وہ انسانوں میں آیا. پہلے تو یہ زوناٹک ڈیزیز ہے کہ صرف جانوروں میں تھی، لیکن جانوروں سے انسانوں میں کیسے آیا؟ اس لیے کہ انسانوں نے جب ان کا گوشت کھانا شروع کیا تو پھر وہ پہلے یہ افریقہ نائجیریا تک ہی مطلب محدود تھی، لیکن اس کے بعد لوگوں نے ٹریولنگ کرنا شروع کری. تو 2017 میں بہت سارے لوگ ٹریول کر کے جب آئے تو پھر 2017 میں جو ہے اس کا دنیا کے کئی کنٹریز میں اس کا آؤٹ بریک ہوا. اس کے بعد پھر آگے چل کے پھر اس کو مطلب ختم ہو گیا، تھوڑا سا مطلب رک گیا. اس کے بعد 2022 میں پھر اس کا آؤٹ بریک ہوا بہت سارے کنٹریز میں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ کہا گیا کچھ کیسز آئے، کیونکہ یہ کیسز پہلے اس طرح سے کہ ٹریولنگ، یعنی ایک آدمی نے جب وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آیا. اور اب اس کا جو اس کی سائنس سمٹمز کی بات کی جائے، اس میں سمپل جو ہے جیسے وائرل ڈیزیزز میں جو سائنس ہوتی ہیں، جیسے آپ کو ہلکا سا بخار ہوگا، کھانسی ہوگی، نزلہ ہوگا، جسم میں درد ہوگا، اور انیشیلی جو ہے آپ کو ایسے لال لال قسم کے آپ کی باڈی پہ سپاٹس پڑنا شروع ہو جائیں گے. دانے فوراً نہیں آتے، پہلے آپ کے سپاٹس بنیں گے. اس کے بعد یہ جو سپاٹس ہیں یا دھبے جو ہیں یہ کنورٹ ہو جائیں گے آپ کے دانوں میں. اس کے بعد یہ دانے جو ہیں وہ بوائز، یعنی بوائز کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ چھالے بن جائیں گے، اور چھالوں کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس کے ریکوری سٹیج میں اس کے اوپر کھرنٹ آ جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو ہے آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کی کمر والے حصے پہ، آپ کی ٹانگوں والے حصے پہ آپ کو زیادہ نمودار ہوتے ہیں. اور اس کے دانے تقریباً جو ہے بالکل جسٹ لائک جیسے اب ہم نے آپ کو بتایا کہ اسمال پاکس سے ہی مماثلت رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر اس کو دیکھ کے ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے دانے بہت تیزی سے جو ہیں وہ اس کے آتے ہیں، اور اتنی ہی تیزی سے یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. دیکھیے ایک موقع بنا، بات آئی تو یہ جانکاری آپ کو دی گئی ہے. مطلب ہے کہ احتیاط کریں، اور دیکھ سب سے بڑھ کر تو SOPs ہیں، وہی والا سلسلہ ہے. گھر میں آ کے ہاتھ وغیرہ دھو لیا کریں آپ، جو کہ ہم اب تھوڑا سا یوز ٹو ہو بھی گئے ہم، ہمارے بچے وغیرہ. بس احتیاط کرنی ہے ہمیں. اور باقی اللہ نے بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے ہماری قوم کو، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. تو نو نیڈ ٹو وری بھائی کہ احتیاط، پریکاشن از بیٹر دین کیور. پہلے سے احتیاط کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتی دیکھا جائے تو. باقی جہاں تک اور باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، SOPs تو وہی ہوتی ہیں اور وہی ہوں گی جو ہمارے کووڈ میں ہوا کرتی تھی. ایسا ہی کچھ ہے لیکن دیکھیں بہت سارے گھروں میں بچے جو ہوتے ہیں ان کو خسرہ بھی ہوتا ہے. آپ نے چکن پاکس بھی بہت سارے گھروں میں ہوتا بھی ہے، ہوگا بھی ابھی بھی. تو چکن پاکس میں اور اس میں تھوڑی سی مماثلت ہے. وہ یوں ہے کہ چکن پاکس کے جو دانے اسی طرح ہوتے ہیں، اسی طرح نکلتے ہیں جس کے اس طرح، لیکن اس کے چھالے بن جاتے ہیں. کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ بنتے نئے بنتے رہتے ہیں. لیکن چکن پاکس کے جو ہے وہ چھالے ساتھ ساتھ ہی جیسے جیسے اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، 6 سے 8 ہفتے ان کا بھی ہے، 6 سے 8 ہفتے ان کا بھی ہے. اس کے لیے کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، ویکسینیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نارملی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ جو اس کی ویکسینیشن جو اسمال پاکس میں یوز ہوتی تھی، یا ایون کہ کووڈ میں جو ویکسین یوز ہو رہی تھی، اس سے بھی ایک ابھی اس کے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں، اس سے بھی اس پیشنٹس پہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل سائن سمٹم آتے ہیں تو بخار ہوتا ہے،
بخار مین تو یہ ہے کہ اس کے میں پس آنی بھی شروع ہو جاتی ہے، پس والے موٹے موٹے چھالے جو بنتے ہیں اس میں پس بھی کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اسکار بننا شروع ہوتا ہے، کرون جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ نشان بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ چھالوں کو چھیلیں گے یا اس کار کو خود سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر نشان رہ جائے گا. تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب آپ خدا نخواستہ نہ. اچھا، دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس کو آپ نے کمرے تک محدود اس لیے کر لینا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں گے، اگر آپ آفیسز میں جائیں گے تو ایک سے دوسرے کو لگے گا، لیکن اگر آپ گرد آلود موسم میں باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے چھالے ہیں، جسم پہ مٹی لگے گی تو ظاہر ہے کہ اس پہ اور مزید سیکنڈری انفیکشن ہو سکتا ہے. تو سیکنڈری انفیکشن سے بچنے کے لیے پھر ظاہر ہے پھر ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک بھی دے گا. ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور سکن ڈیزیز شروع ہو گئی اس کے ساتھ، تو اس لیے احتیاط کیجئے. موسم اچھا ہے اس لیے کہ آپ کو ویدر میں اتنی گرمی نہیں کہنا چاہیے کہ اتنی ہیٹ نہیں ہے کہ آپ کو پسینہ آئے. اگر پسینہ آئے گا تو آپ کے سکن میں اور زیادہ الرجیز یا اور زیادہ یہ خراب ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے. تو موسم اس پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہے کہ یہ جلدی ڈرائی ہوتا ہے، ڈرائی ویدر ہے، تو اس لیے اپنے احتیاط کرنی ہے. اسی طرح اگر بخار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گے، آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے. سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی. اس لیے بخار ہوگا تو ڈاکٹر بخار کی دوائی دے گا، نزلے کھانسی کی بخار دے گا، جسم میں درد ہے تو جسم کے درد کی دوا دے گا. تو لیکن احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. یہ ایک جانکاری آئی ہے، اس کو ذرا سا نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. باقی تو اللہ کی تعریف ہیں، پانی اپنے حساب سے استعمال کریں. اب اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ کچھ لوگ مائنڈ کر رہے ہیں ارد گرد کے. یہ دو صاحب کیونکہ کہتے ہیں نہیں بہت باتیں ہوں گی پانی کے، اس کو بات نہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کوئی اور اگر بات آپ کو ایم پاکس کے بارے میں یا پانی کے بارے میں تو کیا کہیں گی آپ؟ جی، پانی کے بارے میں یہ کہوں گی، جیسے میں نے کہا کہ پانی آپ کی زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو نہیں بچاتے تو وہ خودکشی کے مترادف ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بچائیں اور اپنے ملک کو بچائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر سر. پانی کے لہروں پہ کیا لکھ رہا ہے، خدا جانے حرف دعا لکھ رہا ہے. واہ ماشاء اللہ، کیا اینڈ کیا انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیں. آخری اشرہ ہے، جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگیں، اپنے لیے، سب کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بہتری کے لیے. اور جو کوئی بھی دشمن ہے یا دشمنی کر رہا ہے یا دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کر ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، ورنہ ان کو ان کی اپنی نسلوں کے ساتھ ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک کو آباد رکھے اور ہم سب مل کے اس کی بہتری کے لیے کام کریں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد. السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز جی کے ساتھ اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ وینس چینل پہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا. ہمیشہ کی طرح جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے معاملات طے کروا دیں. اور ریئلی اس بار رمضان میں جو مزے آ رہے ہیں، موسم، مطلب ٹائمنگ، ایوری تھنگ از پرفیکٹلی آل رائٹ ماشاء اللہ. اللہ کرے ہمارے پیارے ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں. اللہ کرے. سمجھیں جو کرتا دھرتا ہے کہ اس کو سنبھالیں، سمجھیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ورنہ معاف کیجیے گا ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ویسے بھی کہیں نہیں ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ورلڈ واٹر ڈے. دنیا میں پانی کا دن بھی منایا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیوں منایا جاتا ہے. مطلب چلو دنیا میں تو منا سکتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو ہم آج بات کریں گے نا تو اس پہ بہت سی باتیں آئیں گی سامنے. ریئلی پانی واقعی ہی کہتے ہیں نا تیسری جنگ جو ہے نا پانی پہ ہوگی، جنگ عظیم جو ہوگی، ورلڈ وار. آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، ایسا ہو ہی نہ کبھی بھی. لیکن جو حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جہاں پانی نہیں ہے وہاں زیادہ پانی کا ضیاع ہو رہا ہے. کمال کی بات ہے. اور ہم کوئی پلاننگ بھی نہیں کر رہے کہ پانی آگے جا کے ختم نہ ہو. ہم وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پانی آگے ہو ہی نہ. خیر جی، اس بارے میں ہمیں ڈاکٹر نصر اللہ ناز صاحب زیادہ گائیڈ کریں گے کیونکہ پانی یہ بہت پیتے ہیں، تو ان سے ذرا زیادہ بات کی جائے گی. اور جو ڈاکٹر شبانہ جی جو ہے نا،
ان سے ہم تھوڑی سی ہم کم بات کریں گے، لیکن یہ بولیں گی زیادہ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے. پھر ہماری بہن ہے تو دیکھیں نا، بہنوں کا بڑا حق ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو تو بیچارہ کو ہم روک لیتے ہیں، معاف کیجیے گا سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ مطلب آپ سحری کے وقت آپ نے پانی پیا نا اچھی طرح سے؟ جی بالکل. ہاں، کیونکہ آج کو تو پتہ ہی تھا کہ ٹاپک یہی ہے، تو میں پی کے آج جاؤں. تو ورلڈ واٹر ڈے. ورلڈ، اچھا ورلڈ، میں سمجھا ورلڈ وار ڈے ہے. ورلڈ واٹر ڈے. ورلڈ واٹر ڈے. واٹر ڈے ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان سر. ماشاءاللہ رمضان تو بہت اچھا گزر رہا ہے، کوئی شک نہیں سر، ماشاء اور موسم بھی اچھا ہے، اور اس موسم کا مزہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ لے رہے ہوں گے جن روزے بھی رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ تو سر. کیونکہ دونوں چیزیں، موسم بھی اچھا ہو، نیکی کا آپ کو موقع بھی مل رہا ہو، اور پھر آپ نیکی سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہو، تو اس سے اچھی کیا بات ہے. سبحان اللہ سر. آخری اشرا ہے ڈاکٹر صاحب، بس اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک بار موقع دے رہے ہیں کہ ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں. الحمدللہ دنیاوی لحاظ سے تو خیر ہم نے رمضان رجب سے ہی تیاری کر لی تھی. رجب میں شعبان میں تھوڑی سی اور چھری تیز کر لی، اور رمضان کے شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے سے ہی ہم تیار ہو گئے تھے. اللہ کرے کہ اس آخری اشرے میں ہم آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں کر لیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ نہیں سر، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں سبق سکھاتی ہیں ہر چیزیں. صبر جو ہے، اور صبر انسان کرے تو سب کچھ حاصل ہے، کہ لیکن انسان جو ہے وہ بے صبرا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زیادہ صبر کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا. بہت ساری آیات ہیں، سورہ عصر میں بھی اس کا خاص کر ذکر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں یقیناً ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور پانی کی جہاں تک بات ہے، ورلڈ واٹر ڈے، تو اب اندازہ ہوتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے. پیاس لگتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو ایک قطرہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو اس کی کتنی اہمیت ہے اسی کے پیش نظر، کیونکہ ہمارے گلیشیئر جو ہے، ہمارا جو موسم چینج ہو رہا ہے اور انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، ہیٹ زیادہ ہماری اس گلوب پہ ہیٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اور ایک سوچا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. تو پانی ظاہر ہے کہ اسے سیف رکھنا ہے، اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میانہ روی سے اور احتیاط کے ساتھ پانی کا استعمال کیا جائے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کے جو وضو خانے ہیں، بالکل وہاں بھی باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں. تو پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو ہم اجاگر کرتے جائیں گے. جی بالکل، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بڑی سی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. لیکن مساجد میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، کبھی کبھار بڑا دکھ ہوتا ہے. یعنی آپ جب مسح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پانی کا نل کا کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو خدا کے واسطے دیکھیں، اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو بند کر دیں، آپ آرام سے مسح کریں سکون کے ساتھ نا، تاکہ ضیاع نہ ہو پانی کا. یہ پانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے واقعی. مطلب ہے کہ جہاں نہیں ہے، اگر ہم ان کے بارے میں معلوماتیں لیں، ان کے بارے میں علم رکھیں، جانکاری رکھیں ان کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک قطرہ، ریئلی ایک قطرہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. امیج کریں آپ، اور ہم کتنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بھی، اور ہمارے جو میڈس، ہاؤس میڈس ہوتی ہیں، گھروں میں جو ماسیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی ایسا ہی ہے. تو نظر رکھیں، اپنے آپ پہ بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں. دیکھیں ہم سب کا فرض ہے، پانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریئلی. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ پانی کا جو ہے نا وہ بحران کھڑا ہو جائے. پھر کیا ہوگا سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جب گھر میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے ہاؤس میٹ کو کیا بس گائیڈ کرتی ہیں، بتاتی ہیں پانی کے بارے میں، اور خود بھی کیا کرتی ہیں یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ پانی کا جو آج دن منایا جا رہا ہے، آج ہی منایا جا رہا ہے؟ جی آج. وی آر لکی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ ہم سب کو سب پتہ ہے ایکچولی. دیکھیں نا، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سب کو اب تو الحمدللہ اویئرنیس بہت آ گئی، لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پانی کی اہمیت کو کب ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پانی زندگی ہے، سب سے امپورٹنٹ، زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایسا پانی. نہیں ہے؟
پیسہ بعد میں ہے, اگر آپ زندہ رہیں گے تو پیسہ خرچ کر سکیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کے بغیر تو سب سے بڑے انسانی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے. سب سے امپورٹنٹ ہماری باڈی کا 65-70% جو جسم کا خون کا باڈی کا حصہ وہ واٹر کانٹینٹ ہے. ہماری ہڈیوں میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے مسلز, ہماری ہر چیز کے لیے پانی بہت ضروری ہے. یہ تو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسرے جو اب آج جو ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ گلیشیئرز کو جو ہے وہ پریزرو کریں. گلیشیئر جب پریزرو ہوں گے تو ہمارا پانی جو ہے وہ اس میں جمع رہے گا, اور تقریباً 70% جو پانی ہے وہ گلیشیئر کے ذریعے سٹور ہوتا ہے ہمارا. لیکن اب کیونکہ جو ہماری آپ یہ دیکھیں گلوبل وارمنگ ہے, یا جو ماحولیات میں جو سارے امیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ, جیسے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے, زہریلی ٹاکسنز گیسز کا اخراج ہے, پولوشن ہے, جس کی وجہ سے یہ گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہماری گاڑیوں کا دھواں ہے, ہمارے یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں اس کا استعمال ہے, بہت زیادہ پاپولیشن کا بڑھ جانا, یہ ساری چیزیں جب ہمارا پولوشن بڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسری جو اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے یہاں ہریالی نہیں ہے, درخت کاٹ دیے گئے, فارسٹ کو جو ہے وہ ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے جو ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے کہ اب آپ نے گلیشیئر کو پریزرو کرنا ہے, اور کس طرح سے پریزرو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ گرینری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگانی ہے. جو آپ کے جنگل ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, جنگلات کی. اس کے علاوہ جو کچرا ہے, پولوشن ہے, اس سے آپ تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ آپ کی جو ورلڈ ہے وہ اس پولوشن سے پاک رہے. اور جب یہ پولوشن آٹومیٹیکلی یہ پولوشن ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے گلیشیئرز پہ, آپ کے جو واٹر ریزروز ہیں ان کے اوپر. واہ واہ واہ. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلکہ کیا قیامت ڈھاتی ہیں. انبلیویبل. بالکل بالکل. مطلب پانی کا اب اگر گلیشیئر ہمارے یہ پگھل گئے تو ہوگا کیا پھر؟ کہاں سے پانی آئے گا, کہاں سے یہ سارے معاملات ہوں گے؟ صحیح. مطلب تو اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں نا, ویدر کتنا گرم ہو گیا ہے, کتنی ہیٹ ویوز آپ دیکھیں کتنی آتی ہیں, گرمی کتنی ہے, شدت, بارشیں کم ہو رہی ہیں. یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ سب انہی وجہ سے ہیں کہ ہم نے درخت کاٹ دیے, ہم نے سارا اتنا پولوٹڈ کر دیا پورے ایٹماسفیئر کو. تو اس وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہے ہیں. ہاں ہمارے ملک میں نیچرلی ان چیزوں کی طرف تو کبھی کوئی توجہ دے نہیں رہا ہے. کوئی اگر مکان بنا رہا ہے بیچ میں ذرا کاٹ دو, کہیں بیچ میں آ رہا ہے کاٹ دو. آئی مین کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے میرے خیال سے. ڈپارٹمنٹ تو ہوگا, سیلنگز بھی جاری ہوں گی. اور میں ذرا ان سے بات کر لوں کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ ان کو ہلکا نہ لیں. مطلب گھر کی مرغی دال برابر بری بات ہے. مطلب دس از ویری بیڈ, انبلیویبل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کوئی ڈپارٹمنٹ تو ہوگا نا, اور ڈپارٹمنٹ تو ہوگا اس میں 50, 100, 2000, 3000 آدمی بھی ہوں گے جو سیلری گھر بیٹھ کے لے رہے ہوں گے, مجھے اندازہ ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جاگیں گے یا مطلب ہم بھی ان کی طرح سو جائیں گے؟ ہمارے یہاں قانون بھی ہے اور ادارے بھی ہیں. سر کون ہے؟ قانون بھی ہے. اچھا یہ بھی کوئی ہے, چلو ٹھیک ہے. بالکل قانون بھی ہے, ادارے بھی ہیں. بات امپلیمنٹیشن کی ہے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے, اور اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. وہ بھی ہوگا, نہیں دیکھیں وہ بھی ہوگا, ان کے اوپر بھی ایک اور ہوگا. کئی ادارے ہیں الحمدللہ, ادارے تو ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر شبانہ نے ذکر کیا کہ گلیشیئرز کی حفاظت کیسے ہوگی جب آپ کا ویدر وارم ہے, آپ کا انوائرمنٹ جو گلوبل جو ہماری ہیٹ ویوز آتی ہیں, ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. تو بیسک ڈاکٹر شبانہ نے ایک ذکر کیا کہ ہم لوگ درخت نہیں لگاتے, اگر درخت لگاتے ہیں تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے, لکڑی چوری کی جاتی ہے, یا جنگلات کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی اس طرح ہے, دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے. اور جن کنٹریز میں ایسا ہے وہاں ظاہر بارشیں نہیں ہوں گی, جہاں جنگلات زیادہ ہوں گے وہاں بارشیں زیادہ ہوں گی. دنیا کا سب سے بڑا جنگل آپ جانتے ہیں افریقہ میں, اور وہاں پھر کیا نام ہے جنگل کا, اوریزونا میرے خیال میں آئی تھنک. تو وہ وہاں بارشیں دیکھیں بشدت سے ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اتنا زیادہ جنگلات ہوں گے تو وہاں ویدر کول ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بارشیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو پانی دینا ہے, خوراک دینا ہے نا, آپ دیکھیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کسی نے
درخت لگانے کے لیے کوئی مہم چلائی تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور اب بھی گورنمنٹ نے دوبارہ سے اس موسم میں ان دنوں میں شجر کاری مہم چلنے شروع ہو گئی ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ایک پودا بھی لگائے تو پاپولیشن دیکھ لیں کتنے لگ سکتے ہیں, کتنے ہو سکتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک کا جو ہے, پلاسٹک بیگ کا رجحان بہت زیادہ ہے. یہ باعث بنتا ہے آپ کی ہیٹ ویوز کے لیے. آپ پلاسٹک بیگ آپ کو گٹر وغیرہ بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا پانی جو رکے گا, پھر اس کے بعد پانی اگر رک گیا تو وہاں مچھروں کی بہتات ہوگی, ملیریا ہوگا, ڈینگی ہوگا اور چکن گونیا, اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ کے گٹر بند ہونے تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اسے جلانا شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف پولوٹیڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت ساری بیماریاں. صاحب دیکھیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس, جو ہمارے جو بلدیہ ہے, دیکھیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اتنا کچرا اٹھائیں نا, مطلب اتنا کیا مطلب جلا دیں آپ نے, ٹائم بھی تو ہمارے پاس لوگوں کے پاس نہیں ہے نا. یہاں دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا یہ ترقی کر رہا ہے, لیکن کس سمت کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ مطلب انتہا ہے سر, مطلب دنیا جہاں میں کچرے کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اکارڈنگلی اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں اسی کو وہیں پہ جہاں کچرا دان ہے آپ کے بڑے بڑے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہیں پہ جلا دیا جاتا ہے. اب وہ ارد گرد کے جو ایریاز ہوتے ہیں کتنے افیکٹو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یو نو بیٹر دین می, شیور. بالکل, اور وہاں تو ظاہر بیماریاں تو ہوں گی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سر پلاسٹک بیگ کو اگر ختم کر دیا جائے, یہ اتنی بڑی انڈسٹری, اتنا بڑا مافیا ہے, اس کو پہ جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈالنے والا ختم ہو جاتا ہے, میں نے سنا. ایسا ہی ہے, ظاہر ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ مری اور لاہور اس طرح کی جو ایریاز ہیں وہاں پلاسٹک بیگ پہ پابندی لگانے کی سوچ رہے ہیں. لگا بھی دی ہے مری سائڈ میں, لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ پیپر کی تھیلیاں ہیں جو پیپر, ہاں, تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے استعمال, جی ظاہر ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے اور ووڈن سے یہ بنتا ہے. اور اگر وہ یوز کرتے بھی ہیں لکڑی کے لیے تو وہ پھر یہ ہے کہ اس لکڑی کا استعمال پراپر وے میں کرتے ہیں, پھر اس کا استعمال بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پانی کی بات جہاں تک چلی کہ پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے, ہماری جسم کے لیے بہت اہم, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا, اور ہمیں 8 گلاس. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ہمارے ملک میں دیکھیں, ہمارے ملک میں کیوں منع, آج ہم کیوں منا رہے ہیں دن, مطلب کیوں ہوا تھا ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو پانی نہیں ہے سر, پانی ہو تو آدمی اس پر ڈسکس کرے نا کہ مطلب یار پانی کا خیال رکھیں. لیکن جب برسات ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا, اگر ہمارے پاس گنجائش ہو اسے روکنے کی, ڈیم ہو ہمارے پاس, تو ہم اس پانی کو اگر روک سکیں تو ہم بہت زیادہ اس کا استعمال اور پازیٹیو ہم چیزیں ان سے یوز کر سکتے ہیں نا سر. ہاں, لیکن کریں گے کیا, مطلب پانی برسات جب زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے, کچھ اس طرح سے تھا. یہ اویئرنیس اسی لیے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے جہاں پریزرو کیے گئے ہیں. لیکن بیچارہ عوام, ڈاکٹر صاحب عوام کو تو سب پتہ ہے, ضرورت تو ان کو ہے جو کرتا درتا ہے, دے مسٹ ٹیک ایکشن نا, مطلب نہیں تو عوام ہی تو کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں جتنا پولوشن ہے, یہ کچرا, یہ گٹر بند کرنا, یہ کچرا جلانا, اگر آپ اس میں دیکھیں, اگر آپ جو کراچی کی میں ایک مثال دوں, اگر ہم اس ایریا سے جہاں سے ہم کراچی میں انٹر ہوتے ہیں سوراخ گوٹ کی سائڈ سے جیسے اندر آتے جائیں, ناز آباد ہے, یہ گلستان جوہر, آپ یہ دیکھیں اس ایریا میں جب آپ جائیں گے نا آپ کو ایسا لگے گا آپ کا سانس گھٹ رہا ہے, اتنی مٹی, اتنی گرد, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اتنا کچرا ہوتا ہے ان علاقوں میں. آپ کو ایسا لگے گا اتنی ٹریفک بھی ہے, اتنا دھواں کہ آپ کی سانس بند ہونے لگتی ہے, اسپیشلی گرمیوں کے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو کراس کرتے ہیں, جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں شارع فیصل کے بعد, آپ ڈیفینس کے ایریے میں آتے ہیں اور آپ سمندر کے قریب, آپ یہ دیکھیں وہاں لوگ اپنا کچرا باہر نہیں پھینکتے, لوگ اپنا کچرا گلیوں میں نہیں جلاتے, وہاں تھیلیاں باہر نہیں. آپ دیکھیں ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی آپ کو ماحول کا ڈفرینس پتہ چلے گا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نو گو ایریا ہے, سم تھنگ لائک دس. چلیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ایک چھوٹے بریک کا آ گیا آرڈر, تو ٹھیک ہے آپ کچھ چیزیں اپنے پاس ایسی رکھیں کہ آپ ایریاز کو دیکھ کے چلیں. اگر آپ کے پاس مطلب اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ 2-3 ماسک ایک ساتھ لگا لیں, اور اگر آپ ڈیفینس کی طرف جا رہے ہیں تو بالکل آپ اوپنلی ایزیلی گھوم سکتے ہیں, کیونکہ وہاں آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے, میں تو سمجھا پتہ نہیں یہ سوراخ گوٹ شاید الگ ہو گیا ہوگا, یہ اچھا آپ نے گائیڈ کر دیا کہ مطلب ہے کراچی میں ہی بہت برا حال ہے. لیکن ٹھیک ہم نے ہی کرنا ہے اور باقی کسی نے نہیں کرنا, لیکن معاف کیجیے گا ہمیں ٹھیک نہیں کرنا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں, جائیے گا مت. اگر آپ کا ارادہ ہے ٹھیک ہونے کا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, کیونکہ ہم نے بھی ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے وینس چینل کے تھرو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.